اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحج کی بالکل ہی آخر کی آیات ہیں، 2-4 لائنس ہیں۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ھو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ حق ہے جہاد کرنے کا۔ جہاد کا مطلب ہے لڑائی کرنا، تلواریں لے کر باہر نکلنا نہیں۔ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو، جس طرح سے اللہ کے نبی نے مصیبتیں اٹھا کر دین کو پھیلایا۔ آج اگر تمہارے اوپر مصیبتیں پڑتی ہیں تو تم بھی ان مصیبتوں کو برداشت کرو، اللہ کی راہ میں نکلو، اور وہ تم پر دین میں کچھ تنگی نہیں، یعنی دین میں کوئی تنگی تم پر اللہ نے نہیں رکھی۔ انسان جتنی بھی آسانیاں چاہتا ہے اللہ نے اس کے لیے مہیا کر رکھی ہیں۔ اللہ نے اس پر کوئی بھی تنگی نہیں رکھی۔ جو انسان کا دل کہتا ہے اللہ نے وہ چیز آسان کری، ذرا غور کر کے دیکھے اللہ نے اگر کوئی پابندیاں لگائی ہیں، انسان اگر غور کرے تو صرف انہی چیزوں پر پابندیاں ہیں جو انسان کے حق میں نقصان دہ ہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم، اور ابراہیم یعنی اپنے باپ ابراہیم کے دین کو اختیار کرو، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہہ دیا تھا کہ اے میرے باپ، میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں کروں گا۔ ھو سماکم المسلمین، اللہ نے تم کو پسند کیا ہے کائے مسلمین، اسلام، میں اسلام کے۔ یہی مسلمان کا مطلب ہے کہ میں اسلام کے ساتھ مسلمان، مسلل ایمان، من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ اور اگلی کتابوں میں بھی اللہ نے، اور اس قرآن میں بھی انسان کو جو پسند کیا ہے، اس میں جو تمہارا وجود قائم کیا ہے اور جو تمہاری پہچان بنائی ہے، وہ اس کتاب میں بھی، اس قرآن میں بھی اور پچھلی کتابوں میں بھی یہی تھی کہ ایمان پر قائم رہو، مسلمان ہو کر کے رہو، اسلام پر قائم رہو۔ اور کس لیے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ نے اپنے رسول کو پسند کیا ہے، اور رسول کی جو امت ہے اس کو بھی پسند کیا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ رسول جو ہے وہ تمہارا اسلام پر قائم رہو، تاکہ رسول تمہارا نگہبان ہو، تم پر گواہ ہو، اور علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، اور اللہ کی راہ میں نکلو اور بلاؤ تاکہ تم اور لوگوں پر گواہی دو، یعنی تمہاری گواہی اور لوگوں کے لیے ہو۔ یہاں سے وہی بات ثابت ہو جائے گی جس طرح سے اللہ کے نبی نے جب آخری خطبہ ارشاد کیا تھا، جب آخری خطبہ فرمایا تھا تو 3 بار آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کے کہا تھا کہ اللہ تو گواہ رہنا، اور پھر انسانوں کی طرف انگلی اٹھا کر کے بتایا تھا کہ اے لوگوں کیا میں نے تمہیں اللہ کا دین پہنچا دیا؟ تو اس وقت جو بھی ہمارے باپ دادا جو بھی موجود تھے اور ہم ان کی پیٹھوں میں موجود تھے اس وقت، اور اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ ان سب نے یہی گواہی دی تھی۔ وہ خطبہ آخری تھا اللہ کے نبی کا، اس میں جتنے بھی لوگ اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے ان سب نے گواہی دی تھی کہ اللہ کے نبی تم نے دین پورا پہنچا دیا۔ تو اللہ کے نبی نے اشارہ کیا تھا اس سارے ہجوم کی طرف کہ اب ذمہ داری تم لوگوں کی ہے کہ جن تک یہ دین نہیں پہنچ رہا ہے ان تک تم دین لے کر کے جاؤ، تاکہ تمہاری بھی گواہی کل اللہ کے نبی کی بھی جو گواہی ہوگی آخرت میں وہ بھی ہونی ہے، اور انسان ہیں، انسانوں کی خود گواہی انسانوں پر ہوگی۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تو نماز کو ہمیشہ قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو بہت ہی مضبوطی سے تھام لو۔ هُوَ مَوْلَاکُمْ، وہی تمہارا مولا ہے۔ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، تو کتنا خوبصورت مولا ہے تمہارا، کتنا اچھا تمہارا دوست، کتنا اچھا تمہارا مددگار، کتنا اچھا تمہارا عبادت کے لیے تم نے جس کو چنا ہے، جو کتنا خوبصورت ہے وہ جو تمہاری عبادت کا مستحق ہے، جس نے تم کو دنیا اور آسمان کے سارے خزانوں پر کامیابی عطا کرنے کی تم کو وقت دیا۔ اگر تم چاہو تو اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر لو، اس دنیا میں کامیابی حاصل کر کے آخرت میں بھی اپنے آپ کو کامیاب کر لو۔ اور وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور کتنا خوبصورت تمہارا مددگار ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ میں صرف اور صرف اپنے بندوں پر رحم ہی رحم کرتا ہوں، لیکن جو بندے ہیں وہ خود ظالم ہیں، وہ خود ظالم ہے۔ بندے ایک دوسرے کو نہیں بخشتے، اللہ بخشنے کو تیار ہے۔ دیر ہے تو صرف ہماری توبہ کی اور اس قرآن کو سمجھنے کی۔ اللہ کے بندو، اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تمہیں اور مجھے، ہم دونوں کو
کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔